بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا بلوچستان میں. کافی حد تک ڈیٹیلز لوگوں کو پتہ چل گئی ہیں، لوگوں نے خبروں کے اندر، نیوز کے اندر بھی دیکھ لیا. اس کے علاوہ آپ نے وہ ویڈیوز جو ہیں، فوٹیجز بھی آپ نے دیکھ لیں، جس کے اندر وہ صاف دکھایا جا رہا ہے کہ ان کو ایک میدان میں وہ لے کے جاتے ہیں اور ان کو جس طرح سے مارا جاتا ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی انفارمیشن ہے جو کہ آج کافی حد تک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور بلوچستان کے دونوں یہ جو قبیلے تھے، بلوچ قبیلے سے ان دونوں کا تعلق تھا، اور ان کا نام بھی اب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نام بھی یعنی فیک تھا جو بتائے جا رہے ہیں. شیتل اور ثناء اللہ زرق نام بتایا جا رہا تھا. ہم نے بھی ایک ریل بنائی، اس میں میں نے بھی یہ نام لیے تھے، لیکن یہ نام فیک ہیں. اصل میں یہ واقعہ جو ہے وہ ایک تو عید سے کوئی 2-3 روز قبل کا ہے، پہلے کا ہے، لیکن ابھی ویڈیوز منظر عام پہ آئی ہیں اور لوگوں نے جب دیکھا سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں. اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ ویڈیوز کسی نے وائرل نہیں کی ہیں. یہ ویڈیوز جو وہ قبیلہ جس نے مارا تھا، یہ انہی کی طرف سے بڑا پراؤڈلی یہ ویڈیوز وائرل کی گئی ہیں کہ وہ اگزامپل بنانا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہمارے یہاں پہ کرے گا علاقے میں، تو اس کا ہم یہی حشر جو ہیں وہ کریں گے. اور بڑا پراؤڈلی اس چیز کو اون کیا گیا تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ویڈیوز جب یہ اس کو گولیاں مارنے والے تھے اس عورت کو، جب وہ تو منہ دوسری طرف کر کے وہ کھڑی ہوئی تھیں، تو ایک تو ویڈیو وہ وائرل ہوئی ہے جو بندہ یہ ویڈیو بنا رہا تھا. اس کے علاوہ 2-3 اور بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا، لیکن ان کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ ویڈیوز جو ہیں وہ بنا رہے تھے. اور اس کے بعد 2-3 اور ویڈیوز سامنے آئیں جس میں وہ جو ایک آدمی ہے جس کو مارا گیا ہے، اس کی مارنے کے بعد بھی اس کے اوپر فائر کیے جاتے ہیں، اور بلوچ زبان کے اندر جو ہے وہ کچھ کہا جا رہا ہے. تو وہ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں. بہت افسوسناک واقعہ. میں مذمت جو ڈیفینیٹلی اس کی ساری کر رہے ہیں، میں بھی کروں گا، اور کسی بھی سوسائٹی، مذہب اور کمیونٹی میں اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے کہ آپ ایک ایسا قدم اٹھائیں اور اتنی جو ہے وہ بروٹل طریقے سے آپ کسی کو جان سے مار دیں. اور 9 گولیاں، اور کسی نے کہا کہ 16 یا 18 گولیاں ماری گئیں، اور وہ بھی ایک عورت کے اوپر، اور اس نے ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا تھا. لیکن اس سے پیچھے کی کچھ ڈیٹیلز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر ہو سکتا ہے آپ نے دیکھی ہوں. کہ ایک تو یہ چیز جو سامنے آئی ہے، ایک تو نام ان کے جو لیے جا رہے تھے وہ نام فیک تھے. وہ شیتل اس کا نام نہیں تھا، اور نہ وہ ثناء اللہ زرق اس کا نام تھا، نام کوئی اور تھے ان کے. دوسرے نمبر پہ کہا جا رہا تھا کہ یہ دونوں انہوں نے آپس میں جو ہے یہ شادی شدہ نہیں تھے پہلے سے، تو دونوں پہلے سے شادی شدہ تھے. جو عورت تھی اس کی ایج 24-25 سال بتائی جا رہی تھی، جبکہ اس کی جو عمر ہے وہ 24-25 نہیں، بلکہ اس کی ایج جو ہے وہ مطلب اس کے 4-5 بچے ہیں غالباً. اور جس کے ساتھ وہ گئی تھی، یا جس کے ساتھ وہ اس کو میدان میں لے کے گئے اور انہوں نے مارا، اس شخص کی بھی جو ہے وہ پہلے شادی تھی، اور اس کے بھی 4 یا 5 غالباً بچے تھے. یعنی دونوں کسی اور کے نکاح میں تھے. اور دونوں نے جو ہے وہ نہ شوہر نے، جس کی جو مرد تھا، نہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، اور نہ یہ جو شیتل جس کا نام بتایا جاتا تھا، نہ اس نے جو ہے وہ طلاق لی تھی اپنے شوہر سے. اور یہ بنا بتائے اپنے ایک ہی محلے میں، جو مجھے پتہ چلا ہے، جو میں نے 2-3 دن اس کے اوپر ریسرچ تھوڑی سی کی ہے، کہ ایک ہی محلے کے اندر دونوں مختلف قبیلوں سے ان کا تعلق تھا، اور ایک ہی محلے کے اندر یہ رہتے تھے، اور ان کا کوئی معاملہ چلا ہے، اور پھر یہ گھر سے فرار ہوئے ہیں. اور وہ جو مرد ہے وہ یہ عورت کو جو ہے وہ لے کے گیا ہے. میوچل کانسنٹ سے ہی ڈیفینیٹلی گئے ہیں، زبردستی تو نہیں ہوئی ہے. اور جب یہ چلے گئے تو اس کے بعد، کیونکہ بلوچی یا جتنے بھی اس طرح کے ٹرائبز ہوتے ہیں نا، جہاں پہ یہ ٹرائب سسٹم ہے، وہ جرگہ سسٹم ہے، یا وہ فیصلے اس طرح سے سنا دیے جاتے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ غیرت کو لے کے یہ لوگ، مطلب معمولی اس کو نہیں سمجھا جاتا، اور یہ اپنی زندگی موت کا یہ معاملہ بنا لیتے ہیں. اور یہاں سے بھی کچھ چیزیں یہاں تک پتہ چل رہی ہیں کہ یہ جب گئے ہیں گھر سے، تو اس کے بعد یہ واپس انہوں نے ٹریس کر لیا تھا ان دونوں کو. اور وہ جو شیتل جس کا نام بتایا جاتا تھا، وہ اپنے گھر بھی واپس آ گئی تھی. لیکن اس کے بعد وہ جو دوسرا قبیلہ ہے، اور یہ جو قبیلہ تھا اس کا، انہوں نے اس چیز کو نہیں چھوڑا، اور انہوں نے اپنی غیرت کا وہ معاملہ بنا لیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا ہمیں حل نکالنا ہے، اور ہم جو مرد ہے، جس کا نام لڑکا جو تھا یا مرد تھا، اس کو ہم اس طرح سے نہیں چھوڑیں گے. اور پھر ایک سردار جو کہ اکثر سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہیں، جن کو ابھی تک اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور 15 سے 14 بندوں کو بھی اور ان کے ساتھ نامزد کیا گیا، ان کو بھی اریسٹ کیا گیا. کچھ نامعلوم ہیں، کچھ بھاگ گئے ہیں. اور ان کی طرف سے پھر یہ ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو لے کے جا کے مار دیا جائے. اور وہ ویڈیوز بنائی گئیں، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی جو ایک ینگ جو لیڈرشپ ہے، جو ینگ بلڈ تھا،
ان کی طرف سے یہ غلطی کہہ لیں یا یہ احمقانہ حرکت کی گئی، جس کی جو اب کنسیکوینسز ہیں وہ لوگ بھگت رہے ہیں اور پوری دنیا میں ان کا جو امیج ہے وہ بڑا غلط جا رہا ہے۔ تو یہ سارا وہ معاملہ ہوا، اور اس عورت کی ڈیفینیٹلی بہادری کے اوپر بھی بات ہوئی کہ وہ آپ نے ویڈیوز کے اندر بھی دیکھا کہ جب وہ جا رہی ہے تو اس کو اسی وقت پتہ چل گیا کہ جب وہ وہاں اس میدان میں اس کو لے کے آئیں کہ اس کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ اس کے ہاتھ میں قرآن تھا، وہ بالکل بھی نہیں گھبرائی، اور وہ وہ نروس بھی یہاں تک کہ نہیں تھی، اور اس نے وہ اپنی زبان کے اندر یہ بھی کہا کہ صرف گولی چلانے کی اجازت ہے اور کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اس نے اس لیے کہا کہ بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر زیادتی کی جاتی ہے۔ آپ نے نیوز میں کئی دفعہ سنا ہوگا کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، پچھلے دنوں یہ ہماری سائڈ پہ بھی ایک ہوا تھا، پنجاب والی سائڈ میں، جن کو پھر قید انکاؤنٹر کر دیا گیا کہ وہ شوہر کے سامنے بیوی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر ابھی 2-3 دن پہلے جو ہے وہ بچی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اور اس سے پہلے کئی پاکستان میں اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہ اس نے اس لیے اسٹیٹمنٹ کہی تھی کیونکہ اس کو شاید یہ ڈاؤٹ تھا کہ اس سے بہتر ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی جائے یا مجھے ہاتھ لگایا جائے کہیں پہ، تو وہ یہ مجھے گولی مار دیں، اور اس لیے اس نے یہ اسٹیٹمنٹ کہی بھی تھی، اور اس کے اوپر گولیاں چلائی بھی گئیں، 9 گولیاں چلائی گئیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو تھا اس کو مارا گیا، اور ایون کہ وہ اس کے بعد بھی جب وہ شاید ڈیڈ باڈی تھی ان کے اوپر بھی بعد میں گولیاں چلائی گئیں، اور بڑے پراؤڈلی اس چیز کو آن کیا گیا۔ تو اس طرح کے جو غیرت کے نام پہ پچھلے سال جو ہے وہ 43 جو ہے عورتیں، 43 کے قریب عورتوں کو اسی طرح مارا گیا ہے، اور آج اس سال کی اگر آپ بات کریں تو 33 یعنی 33 جو تعداد ہے عورتوں کی ہو گئی ہے۔ اور ایسے جو بیک ورڈز ایریا ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی سسٹم، کوئی لا، کوئی کسی قسم کا وہاں پہ آپ کہیں گے رول آف لا نہیں ہے، تو وہاں پہ ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ اور غیرت کے نام پہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی زیادہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جب جس کا دل کرتا ہے، کوئی بھائی کسی بہن کو، کوئی بہن کسی بھائی کو، کوئی باپ اپنی بیٹی کو، کوئی ماں اپنی بیٹی کو، یا کوئی اولاد اپنے والدین کو، پتہ نہیں غیرت کے نام پہ یا پھر دوسرے اور کئی معاملات ہوتے ہیں اس پہ یہ ان کو جان سے مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک ایک واقعہ تھا۔ نوٹس تو اب لے لیا ہے کیونکہ اب سوشل میڈیا کے اوپر کافی یہ چیز وائرل ہو گئی ہے۔ وہاں پہ جو بلوچستان کے جو سی ایم ہیں ان کی طرف سے بھی آ گیا بیان کہ یہ شادی شدہ پہلے سے تھے، ایسا نہیں تھا، ان کو جوڑا کہا جا رہا تھا کہ یہ جی کپل ہے اور ایک مطلب نیولی میرڈ ہیں یہ لوگ، تو ایسا نہیں تھا۔ خیر ان کی طرف سے بھی کافی ڈیٹیلز چھپائی گئی ہیں۔ تو کافی ہائی رسک اور ہائی ریٹڈ کیس اب یہ بن گیا ہے، اور لوگوں کو پکڑا بھی گیا ہے، نامزد بھی کیا گیا ہے، اور باقاعدہ کریک ڈاؤن وہاں پہ ہو رہا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کا جو انجام ہے، اس کے جو کنسیکوینسز ہے جنہوں نے یہ معاملہ کیا ہے وہ بھگتے جائیں۔ لیکن ایک فیلئر ہے سوسائٹی کا، ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑا یہ فیلئر ہے کہ ایک واقعہ جو کہ اتنا عرصہ پہلے ہوا تھا، عید سے کوئی 1-2 روز بعد میں یا 1-2 روز پہلے کہا جا رہا ہے، تو اب جا کے یہ ویڈیوز انہوں نے وائرل کی ہیں تو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اور یہاں تک بھی آپ دیکھیں کہ اگر یہ ویڈیوز وائرل نہ ہوتی، جو کہ وہ گروپ ہے، وہ جو ٹرائب ہے جنہوں نے یہ ویڈیو وائرل کی، اگر وہ یہ ویڈیو وائرل نہ کرتے تو شاید آج ان کا پتہ بھی نہ چلتا کہ یہ کہاں پہ، کس صحرا یا کس علاقے میں، کون سی چٹانوں پہ، ایسے جو صحرائی علاقے ہیں جہاں پہ ان کو لے جا کے مارا گیا، تو یہ وہاں پہ ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے، اور یہ آئے دن اس طرح کے معاملات، واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس پہ مطلب کیا کہا جا سکتا ہے، یا اس پہ کیا تربیت دی جائے، اس پہ کیا تعلیم دی جائے، صرف افسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور کیونکہ کچھ ایسے علاقے، کچھ ایسے لوگ ہیں یہاں پہ جو نہیں مانتے سسٹم کو یا لا کو، اور وہ اپنا بہت ان چیزوں کو پرسنل لیتے ہیں۔ اور یہ بلوچوں کے اندر یہ اس طرح کے جو ٹرائبز ہیں وہ یہاں پہ، بلکہ یہاں تک اطلاعات آئی ہیں کہ جب یہ اریسٹ کرنے گئے، فورسز ان کو اریسٹ کرنے وہاں پہ گئی ہیں، تو وہاں پہ ان کے اوپر پتھر مارے گئے ہیں، ان کے اوپر پتھر مارے گئے ہیں، اور لوگ چلا کے یہ کہہ رہے تھے، وہاں پہ جو مقامی لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ توہین کر رہے ہیں ہمارے فیصلے کی، یہ فیصلہ بالکل ٹھیک کیا گیا، یہ غیرت کے نام پہ جو ہماری دھجیاں عزت کی بکھیری ہیں، جو داغدار ہوا ہمارا نام، یا اس میں ہماری انسلٹ ہوئی، امبیرسمنٹ ہوئی ہے ہمارے قبیلے کی یا ہمارے کلچر کی، تو یہ آپ لوگ اب اس کی توہین کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے، تو یہ فیصلہ بالکل ٹھیک کیا گیا تھا۔ آپ امیجن کریں کہ ان کی جو مینٹل کنڈیشننگ ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہوتی ہے، اور ایسے علاقوں میں ایسے لوگوں کے ساتھ ان کو سمجھانا، ان کو ٹرین کرنا، یا ان کی کنڈیشننگ کرنا، مینٹل کنڈیشننگ کرنا، دس از کوائٹ امپاسبل۔ تو جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے،
اور اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و ایمان میں رکھے. اور یہاں پہ اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں, میں تو بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. اور یہ اس کے بارے میں تو خیر یہ تو بہت پیک پہ چلا گیا, کیونکہ ایسی فوٹیجز سامنے آ رہی تھیں. ایک ٹائم پہ تو میں نے انٹینشنلی سوشل میڈیا انٹینشنلی میں نے دیکھنا بند کر دیا, کیونکہ دیٹ واز سو ڈسٹربنگ. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا آگے پکڑ تو لیا جاتا ہے, لیکن کیا ان کو ان کی سزا ملتی ہے, ہوتی ہے, یا ان کو آخری انجام تک پہنچایا جاتا ہے, یا ان کو وہ کنسیکوینسز بھگتنے ہوتے ہیں یا نہیں بھگتنے ہوتے, یہ ہم نے دیکھنا ہے. اور اسی سے پتہ چلتا ہے. باقی پکڑ دھڑک جو ہے وہ تو ہوتی رہتی ہے, لیکن پھر یہ چھوٹ جاتے ہیں. جو پاورفل ہے, جو طاقتور ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا قانون ہے, وہ توڑ بھی سکتا ہے. تو باقی اللہ بہتر جانتا ہے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.